بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا رواہ مسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، قرآن مجید جیسی کتاب، مقدس کتاب، دستور حیات کے طور پر ہمیں عنایت فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے اسلاف کی طرح نیک اعمال کر کے اللہ کی مرضی پانے اور اس کے فضل و کرم سے جنت تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورہ آل عمران میں سے ایک آیت کا کچھ حصہ اور مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کا پیغام یہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے پاس دین کی حیثیت سے اسلام ہی قابل قبول مذہب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ، بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ خاص کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بات مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ دین کا ایک جامع تصور ہے، یعنی دینداری کسے کہتے ہیں۔ دینداری، ایمانداری جو مشہور ہے، اکثر ہم سنتے ہیں، تو دینداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کی 5 بنیادوں پر آپ عمل کر لیے، باقی چیزوں کو چھوڑ دیے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اسلام 5 چیزوں پر قائم ہے، جیسا کہ حدیث بھی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہ عقائد کی اپنی جگہ اہمیت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب اپنی جگہ پر یقیناً ہر مسلمان کو اسے ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری تو ہے، لیکن اس سے ہٹ کر دینداری جو ہے ہماری زندگی میں، نظام حیات کے اندر اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر شعبے میں اسلام داخل ہو، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، معیشت، سیاست، ہر چیز میں، زندگی کے ہر شعبے میں اسلام داخل ہو، تبھی جو اسلام ہمارا پورا ہوتا ہے۔ صوم و صلاۃ کی پابندی، نوافل کی پابندی، یہ سب مطلوب تو ہے انسان کی زندگی میں، کامیابی کے لیے سب چیزیں ہیں، لیکن اسلام جو آیا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہمارے سامنے واضح ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو عبادات میں بھی کمال کا درجہ ہے، معاملات میں بھی ہے، معاشرت میں بھی ہے، اخلاق و عادات میں بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر زندگی گزار کر کے بتایا کہ مسلمان کو ایسے رہنا ہے، عبادات میں بھی وہ کامل ہو، صوم و صلاۃ کی پابندی ہر حال میں ہو، لیکن ساتھ میں جو معاملات کی درستگی سب سے اہم، دینداری کے تقاضے جو ہیں، سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ بندہ جو ہے حقوق اللہ میں بھی صحیح ہو، حقوق العباد میں بھی صحیح ہو۔ نفس کا تزکیہ اپنی جگہ سب سے اہم، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا، گناہوں سے، شہوتوں سے،
دل کی بیماریوں سے، کینہ کپٹ سے، حسد سے، بغض سے، ہر قسم کی جو برائیاں، جو دلوں کی جو بیماریاں ہیں، اس سے پاک صاف کر لیا۔ تزکیہ آپ نے کہا بہت اہم ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے کچھ احباب آتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سے، آپ کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں، زندگی کا طریقہ کیسے تھا۔ جب ان لوگوں نے سنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے عبادتوں کا جب حال انہوں نے سنا، تو تینوں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اختصار کے ساتھ بات پیش کرتا ہوں، بات چونکہ یہ حدیث مشہور ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب تشریف لائے، پھر آپ کو معلوم ہوا کہ 3 صاحب آئے تھے، تینوں حضرات نے جو بات کہی وہ بھی آپ کو معلوم تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی دین اس کا نام نہیں ہے، میرا معاملہ دیکھو، قیام اللیل میں ضرور کرتا ہوں، ساتھ میں سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، نفل روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میری 11 بیویاں ہیں، ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا گھریلو معاملات میں بالکل صحیح ہوں۔ میرا طریقہ یہ ہے، عبادت میں بھی اللہ کا حق برابر ادا کرتا ہوں، نوافل کا بھی اہتمام کر رہا ہوں، کبھی رکھتا ہوں نفل روزے، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ جبکہ وہ تینوں احباب یہ سمجھ لیے تھے کہ جو ایک صاحب نے کہا کہ میں زندگی بھر روزہ ہی رکھوں گا، کسی نے کہا کہ میں رات بھر قیام اللیل کروں گا، کسی نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، طریقہ وہ نہیں ہے زندگی کا۔ اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ زندگی کے ہر شعبے میں آپ صحیح معنی میں ایک اچھا مسلمان بن کر ثابت کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ میرا معاملہ دیکھو، میں تمہارے لیے آئیڈیل ہوں، نمونہ ہوں، بیویوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا، ان کے حقوق ادا کرنا سب کچھ ہے، روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، رات میں کچھ دیر سوتا بھی ہوں، پھر قیام اللیل بھی کرتا ہوں۔ پھر فرمایا یہی میرا طریقہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے راستے کو ہٹ کر کوئی اور نیا طریقہ اپنانے کی کوشش کرے، سال بھر روزہ رکھنے کی کوشش کرے، شادی بیاہ سے دور بھاگنے کی کوشش کرے، نکاح ہی نہ کرنا چاہے، فرمایا کہ یہ طریقہ میرا نہیں ہے۔ اس نے گویا کہ میرے طریقے سے اعراض کیا، اس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا۔ پھر دیکھیے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، ایک طرف عبادات کا وہ حال ہے، نوافل میں لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، پیروں میں ورم آ جا رہا ہے، قیام اللیل کا یہ حال ہے، پیروں میں ورم آ رہا ہے، فرض نمازیں پڑھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے جماعت میں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ذرا ہلکی کر دیتے ہیں تاکہ بچے کی وجہ سے جماعت کو تکلیف نہ ہو، اس کے ماں کو تکلیف نہ ہو۔ آپ نے نماز میں اس کا خیال فرمایا، یہاں تک کہ ائمہ حضرات کے لیے بھی آپ نے تعلیم دی، دیکھو بھائی امامت کر رہے ہیں بول کر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جب جوش میں آ گئے لمبی لمبی قرات پڑھنا شروع کر دیے، نہیں، من اما قوما فلیخفف، امامت کر رہے ہو ذرا امامت میں ذرا نماز ذرا ہلکی پڑھاؤ، فإن فیہم الصغیر والکبیر والضعیف وذا الحاجہ، جماعت کے اندر کیسے کیسے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ بھی ہیں، بڑے لوگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے لوگ بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، ذا الحاجہ، کسی کو ایئرپورٹ جانا ہوگا، کسی کو ہسپتال جانا ہوگا، کسی کو بیمار پرسی کے لیے جانا ہوگا، ذرا امامت کے درمیان سب کا خیال رکھو فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک شکایت پہنچ گئی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ذرا لمبی پڑھا دی اپنی جگہ میں، ایک صاحب نماز چھوڑ کے چلے گئے، پھر بعد میں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ کے امام صاحب لمبی لمبی نماز پڑھا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلا کر کے فرمایا افتان انت یا معاذ، کیا آپ لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو لمبی نماز پڑھا کر کے؟ بھائی آپ کے ساتھ کئی لوگ ہیں، لوگوں کی ضرورتیں الگ الگ ہیں، نماز پڑھانا ہے تو ذرا لحاظ رکھو سب کا، ہاں تنہائی میں اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہو لمبی نماز پڑھ لو۔ دیکھیے عبادات میں نماز کی اہمیت سب کو معلوم ہے، اس کے باوجود سب کا خیال رکھا جا رہا ہے، سب کا لحاظ رکھا جا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، کوئی بیچنے والا بیچ رہا ہے، تو آپ نے باقاعدہ بازار میں گزرتے ہوئے اس سامان میں، اس غلے میں ہاتھ ڈال کے دیکھا، درمیان میں ہاتھ ڈال کے دیکھا کہ جو وہاں پر معاملہ گڑبڑ ہے، اوپر کا مال سوکھا ہوا ہے، اندر کا مال گیلا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کیا کیا تم نے اے تاجر؟
تو کہا یا رسول اللہ کل ذرا بارش ہو گئی تھی، مال بھیگ گیا تھا۔ تو پھر آپ نے پوچھا ٹھیک ہے تو مال کو جو ہے صاف صاف بتاؤ گاہکوں کو، کیوں جو ہے اوپر کا مال کچھ اور ہے اندر کا مال کچھ اور ہے، کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ پھر فرمایا من غش فلیس منا، جو ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے، جو دھوکہ دے رہا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے حد تک، عبادات کے حد تک نہیں تھے، آپ نے معاملات کی درستگی کے لیے باقاعدہ بازاروں میں چکر لگائے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک فرمایا دیکھو مال کی ضرورت ہے معاشرے کو، قوم کو، آپ جو مال کو خامخواہ اسٹاک کر رہے ہو، گڈون میں اسٹاک کر رہے ہو، مال نہیں بازار میں لا کے نہیں بیچ رہے ہو تاکہ ایک وقت ایسا آئے کہ چیز کی قیمت بڑھ جائے تب آپ ڈبل ٹریبل قیمت میں لگاؤ۔ فرمایا کہ نہیں، من احتکر فہو خاطئ، جس کی ضرورت جہاں ہے، جس مال کی وہ خامخواہ کوئی اسٹاک کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگوں کی مجبوریوں سے غلط فائدہ اٹھانا اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ دینداری یہ بھی ہے کہ آپ جو سب کا خیال رکھیں، مال لا کر کے بیچیں، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ بازار میں لا کر کے مال بیچنے آتے ہیں، درمیان میں ہی کچھ لوگ جا کر کے مال خرید لیتے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، مال کو بازار تک پہنچنے دو تاکہ اس سے صحیح قیمت معلوم ہو، اور مال جب بازار میں پہنچے گا اگر چیزیں زیادہ پہنچ گئی تو خود بخود جو ہے چیز سستی ہو جائے گی، لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ درمیان میں جا کے لینے سے تاجروں کا فائدہ ہوگا، عوام کا نقصان ہوگا۔ کتنا خیال رکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاملات کی درستگی میں دیکھیے کیسے کیسے کیس آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے میری شادی کر دی فلاں سے، مجھے پسند نہیں ہے وہ شخص، میری مرضی جانے بغیر میرے والد نے میری شادی فلاں سے کر دی۔ تو آپ نے فوراً، جو چونکہ آپ حاکم تھے، جج تھے، آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ تھا، آپ نے اس عورت کی شکایت سن کر کے اس کے نکاح کو آپ نے کینسل کر دیا۔ فرد نکاحہا، حدیث میں آتا ہے، آپ نے کہا جب جہاں شادی ہو رہی ہے بچوں کی مرضی کا خیال رکھو، باقاعدہ جو ان سے پوچھو۔ بعض مرتبہ ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے خاندانوں میں بڑے لوگوں کا فیصلہ ہو گیا، بڑے لوگوں کا فیصلہ ہو گیا، بھائی جسے زندگی گزارنا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کی مرضی جاننا ہے۔ شریعت نے باقاعدہ جو ہے لڑکے کو دیکھنے کی اجازت دی، اپنے مخطوبہ کو اجازت دی ہے، تو اپنی مرضی کو ٹھوسنے کا نام جو ہے والدین کی سرپرستی ایسی نہیں ہو سکتی۔ باقاعدہ مرضی جاننا، یہاں تک کہ اگر کوئی بیوہ ہے، دوسری شادی ہو رہی ہے، اس کی اجازت زبان سے ہو، اگر باقرہ ہے تو اس کی مسکراہٹ کو حدیث میں بتایا گیا کہ وہ اس کی اجازت ہے۔ معاملات کی درستگی، شادی بیاہ کے معاملے، بزنس کے معاملے، ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے۔ دینداری یہ بھی ہے، تجارت بھی عبادت ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ یہاں تک کہ محبت سے آدمی اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے تو اس میں بھی اجر و ثواب ہے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں تک کہ ایک آدمی اپنے جائز خواہشات اپنے بیوی سے پوری کرتا ہے تو شریعت کی نظر میں اس میں بھی اسے اجر اور ثواب ہے۔ جب آپ نے بتایا تو لوگوں کو تعجب ہوا، اس میں کیا ہے اجر اور ثواب؟ وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا اچھا بتاؤ مجھے، اگر وہ اپنے خواہشات کو غلط طریقے سے پورا کرتا تو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں گناہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہر نیک کام جائز طریقے سے، اسلامی طریقے سے، اصول کے مطابق اگر ہو رہا ہے اس میں اجر ہے، ثواب ہے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنی باریک باتیں ہیں دیکھیے، معاشرے میں آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے تو اچھوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر چلتا ہے۔ ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے دوست و احباب کیسے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے، دوستی کا فساد ہے، صحیح دوست ہمارے پاس نہیں ہوتے، یا غلط دوستوں کے ساتھ آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے تو برے اثرات اس کے اندر آتے ہیں، صحبت کے برے اثرات ہوتے ہیں، نتیجے میں بچوں کے بگڑنے کا اسباب پیدا ہوتا ہے۔ کیسے کیسے واقعات ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔
بیٹا جو ہے باپ کو قتل کر رہا ہے تو معمولی بات نہیں ہے وہ. بیٹا اگر باپ کو قتل کر رہا ہے تو ایسے ہی خود بخود وہ گھر سے نہیں سیکھا, وہ معاشرے نے سکھایا, دوست احباب نے سکھایا. صحیح معنی میں صحیح تربیت نہیں ہو سکی ہمارے بچوں کی اور بچیوں کی. اسلامی تربیت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارا معاشرہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر ہو جائے, انجینئر ہو جائے, فلاں ہو جائے, فلاں ہو جائے. آپ کی مرضی, آپ کی خوشی جو ہے الحمدللہ اپنی جگہ صحیح ہو سکتی. ان تمام چیزوں سے پہلے بچوں کو دینداری سکھاؤ. بچوں کے اندر دینداری سکھانا بہت ضروری ہے میرے دوستو. بڑوں کا ادب سکھانا, چھوٹوں پر شفقت سکھانا, راست بازی, امانت داری, دیانت داری, قول و قرار میں سچائی, یہ سب جو ہے دین کا جامع تصور ہے. ہمارے بچوں کو ماں باپ اگر صحیح بات نہیں سکھائیں گے, پہلا مدرسہ ایک بچے کے لیے اس کی ماں کا گود ہی ہوتا ہے. اس کے بعد معاشرہ, گھر کا ماحول ہمارا دینی ماحول ہونا چاہیے میرے دوستو. ذرا اس حدیث پر ذرا غور کیجئے, کتنی پیاری بات بولے صلی اللہ علیہ وسلم. بنیاد جو ہے ایک گھر اور مثالی گھر پیدا کرنے کے لیے, تیار کرنے کے لیے عورت کا صحیح ہونا, صحیح انتخاب ضروری ہے. فرمایا الدنیا کلھا متاع خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا سب برتنے کا سامان ہی ہے, اس میں بہترین سامان دنیا کے اندر ایک نیک صالح عورت. ایک نیک صالح عورت کے ذریعے سے پورا خاندان سنورتا ہے. اگر شوہر ولو بالفرض اس کے عادات اخلاق اچھے بھی نہ ہوں تو عورت سدھار دیتی ہے. تو عورت کا صحیح ہونا, صحیح انتخاب ہونا یہ بہت اہم ضروری ہوتا ہے. مادی نقطہ نظر سے اگر آپ لڑکیوں کا انتخاب کریں گے تو کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے. دینی نقطہ نظر سے آپ دیکھیے, آپ کا گھر جنت کا ماحول بننا ہے, آپ کے گھروں کو جو ہے صحیح معنی میں جنت نما بنانا ہے, صحیح لڑکیوں کا انتخاب کرنا ہے اور ان بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کا لحاظ کرنا ہے. آج کے زمانے میں بولنے میں شرم بھی آتی ہے, بوائے فرینڈ کا ہونا, گرل فرینڈ کا ہونا کوئی عیب ہی نہیں رہا, نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ لوگ فخر کرتے ہیں میرے بچے کے ساتھ فلاں تعلقات, میری بچی کے ساتھ فلاں تعلقات. یہاں تک کہ لڑکی اگر اپنے غیر کے ساتھ, اپنے احباب کے ساتھ باہر بھی رہی تو اسے بھی برا نہیں سمجھا جاتا, نعوذ باللہ من ذالک. معاشرہ دیکھیے, معاشرہ باہر سے نہیں آتا, ہمارے گھروں سے ہی بنتا ہے میرے دوستو. ہزار ترقی دنیا کر لے, ایک مسلمان اپنے دین سے باہر نہیں جا سکتا, قرآن اور حدیث سے باہر نہیں جا سکتا. ہماری تربیت جو صحیح ہونا چاہیے, بچوں پر صحیح نظر ہونی چاہیے. اور ایک معاشرے میں جو سب سے زیادہ بگاڑ ہے خاص کر مادی اعتبار سے, بچوں کا ماں باپ سے زندگی میں ہی حصہ مانگنا, میرا حصہ دے دو. سب سے بدترین اخلاق ہے یہ. کس بنیاد پر یہ بچے جو ہے ماں باپ سے حصہ مانگتے ہیں؟ جب ماں باپ زندہ ہیں ان کا اپنا اختیار ہے میرے دوست. اگر کوئی زندگی میں دے رہا ہے, ہبہ کر رہا ہے تو اس کی مرضی ہے. اسے مجبور کرنا میرا حصہ دے دو, کون سا حصہ بھائی؟ ماں باپ کی زندگی میں بچوں کو مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے. نہ ماں باپ پر ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں حصہ بانٹتے پھریں. کتنے ماں باپ نے زندگی میں حصہ بانٹ دیا, بعد میں پائی پائی کے محتاج ہوئے ان بچوں کے پاس. 5 بچے, 7 بچوں کو ماں باپ جو ہے پالتے ہیں, پوستے ہیں, بڑا بنا دیتے ہیں. جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ اولاد جو ہے اپنے بچوں, اپنے ماں باپ کو دیکھنے کو بوجھ سمجھتی ہے میرے دوست. میں دیکھا ہوں اپنی زندگی میں, آخری عمر میں یہ ماں باپ ترستے رہتے بیچارے. 1 مہینہ فلاں بچے کے پاس, 1 مہینہ فلاں بچے کے پاس. کیوں میں ہی کیوں دیکھنا, اس میں الگ مسابقہ, کمپٹیشن. بچے جو ماں باپ کو بوجھ سمجھ لیتے ہیں. یہ جو زندگی میں اپنا حصہ بانٹنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے, جب تک آپ کے پاس آپ کی چیزیں موجود ہیں تب تک جو ہے آپ کی سلامتی ہے. ورنہ یہ دنیا, یہ جو ماحول ہے, یہ مادیت کا جو ذہن ہے, بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے جو ذہن بن رہا ہے, اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں بانٹنے کی کوشش مت کیجیے. الا ماشاء اللہ اگر صحیح تربیت ہے یہ اور بات ہو سکتی ہے, لیکن بچوں کو مانگنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے زندگی میں مانگنے کا. کتنے واقعات ہم پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, سنتے ہیں سوشل میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں.
لڑکے نے ماں کو جو حمام میں بند کر کے باقاعدہ باہر سے نکل گیا، کئی دنوں کے بعد اس کی لاش باہر نکلی، سڑی ہوئی لاش۔ کیسے کیسے واقعات، اور کتنے شرمناک واقعات ہیں دیکھو ہمارے گھروں میں۔ مسلم لڑکیاں 500 سے زائد غیر مسلموں کے ساتھ شادی منا کر فخر کر رہی ہیں، اور غیر مسلم ان کو لے کر کے بستی میں گھما رہے ہیں، شاندار گویا کہ فخریہ انداز میں۔ دیکھو یہ کہاں سے ہو رہا ہے میرے دوستوں؟ ہم نے شادیوں کو بوجھ بنایا، رسم و رواج کے پیچھے ہم دب گئے۔ اسلام جسے عبادت کہتا ہے، آپ نے اسے تجارت بنایا۔ اسلام کی نظر میں جہاں نکاح شادی ایک عبادت ہے، ایک سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ ناز و نخرے ہمارے جو ہے دعوتوں کے پیچھے لاکھوں روپے ہمارا خرچ ہونا، شادی محلوں کے پیچھے لاکھوں روپے خرچ ہونا، کھانے میں ہزاروں روپے خرچ ہونا، لاکھوں روپے خرچ ہونا ایک بوجھ ہو گیا۔ لڑکیاں مجبور ہو کر کے عمریں گزرتی جا رہی ہیں۔ اب جو ہے باقاعدہ ایک ٹیم ہے، ٹیم ورک ہے، لڑکیوں کا جو باقاعدہ اغوا ہوتا ہے، محبت کے نام سے انہیں پھنسایا جاتا ہے میرے دوست۔ آخر کار سال 2 سال کے بعد دھتکار کر بھیج دی جاتی ہیں ہماری مسلم لڑکیاں۔ لوگوں یہ سمجھو، دین جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ لیے چلے گئے، جمعہ پڑھ لیے چلے گئے، رمضان آیا پوری دینداری آپ کے اندر آئی، قرآن پڑھ لیے چلے گئے، زندگی میں ایک بار حج کر لیے۔ نہیں، دین جو ہے زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کے مطابق چلنا، ہر معاملے کو اسلام کو سامنے رکھنا، میرے نبی کی سیرت کو سامنے رکھنا۔ ایک صاحب گواہی دینے کے لیے آ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کس بنیاد پر آپ گواہی دے رہے ہیں بھائی؟ وہ صاحب کیا آپ جانتے ہیں؟ ہاں جانتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کبھی آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کیا کبھی وہ تمہارا پڑوسی رہا ہے؟ کہا کہ وہ بھی نہیں۔ کیا کبھی تم نے اس کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ کہا کہ وہ بھی نہیں۔ آپ نے اس کی گواہی کو رد کر دیا، کہا کہ تم نے صرف اس کو دیکھا ہوگا نماز پڑھ رہا ہے، بڑے خشوع خضوع کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے، بس تم نے سمجھ لیا کہ اچھا آدمی ہے۔ جب تک تم 3 چیزوں میں اسے کسی ایک چیز میں بھی تم نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، نہ پڑوسی رہے، نہ رفیق سفر رہے، نہ کبھی تم نے معاملہ کیا اس کے ساتھ، اس کی امانت داری کو آپ دیکھتے، پھر کس بنیاد پر آپ گواہی دینے آ گئے؟ یہ ہے اسلام میرے دوستوں۔ آپ دیکھیے، آپ کا پڑوسی آپ سے اگر خوش ہے تو آپ اچھے مسلمان ہیں۔ کتنی پیاری حدیث آتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 بار قسم کھا کے بولے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر صحابہ پوچھے کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی کو شر سے محفوظ نہیں ہے وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں۔ آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ میرے پڑوسیوں کے ساتھ میرا تعلق اگر اچھا نہیں ہے، پڑوسی کو مجھ سے تکلیف ہے، صحیح معنی میں اچھا مسلمان نہیں ہوں، پیٹ بھر کے میں کھاؤں، میرا پڑوسی بھوکا رہے، مجھے احساس بھی نہ ہو، یہ اچھے مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہوتی میرے دوستوں۔ کتنی نازک باتیں ہیں، کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں زندگی گزارنے کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات سکھائی۔ ہاں، آپ نے یہاں تک فرمایا دیکھو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اچھا مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، زبان سے، آپ کے ہاتھ سے۔ پھر آپ نے اور ایک حدیث میں بتا دیکھو المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، ظلم نہیں کرتا اس کے اوپر، ولا یحقرہ، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے، ولا یخذلہ، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے ضرورت پر، جب اسے ضرورت پڑی ایسے ٹائم میں کام ہی نہیں آیا۔ تو آپ نے یہ بتایا دیکھو پورا معاشرہ جو ہے، انسانی معاشرہ ایک خاندان ہے۔ یہ ایک معاشرے کے اندر اگر کسی کی بدنامی ہوتی ہے تو صرف اس کے گھر تک نہیں ہے وہ چیز، پورا معاشرہ جو ہے بدنام ہوتا ہے میرے دوستوں۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہے، بات صاف صاف کرنے کی عادت ہے، اگر کسی کو اسلام کی آپ دعوت بھی دیں گے تو آپ اسے کھل کر بول رہے ہیں کہ بھائی آپ اسلام کو پہچاننا ہو تو ہمارے مسلمانوں کو مت دیکھو، اسلام تو صحیح مذہب وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔
پریکٹیکل طور پر ہم نے جو ہے اپنا اسلام کو بدنام کیا، خود ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اسلام کے پھیلنے میں۔ داعی حضرات کہنے پر مجبور ہیں میرے دوستو، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، نام کا مسلمان ہوں، کام کا مسلمان ہوں، میرے قول میں میرے عمل میں کوئی تضاد آپ نہیں دیکھیں گے۔ اننی من المسلمین، میں پکا مسلمان ہوں، میرے ساتھ معاملہ کر کے دیکھو، لین دین کر کے دیکھو، کبھی جو ہے تم اسلام کے خلاف ورزی کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں، ایک دکان ہے، کرائے پہ لے کے میں چلاتا ہوں، صاحب مکان کو، دکان والے کو 10 سال کے بعد ہی صحیح ضرورت پڑی اس دکان کو، جب وہ مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی میری دکان واپس کر دو، میرا دینی فریضہ کیا ہے؟ فوراً واپس کر دینا، جو ایڈوانس میں دیا ہوں وہ لے لینا۔ لیکن پریکٹیکل طور پر آج کیا ہو رہا ہے؟ 10 سال ہو گئے ہیں، وہ دکان والا خالی کرنا نہیں چاہتا، کورٹ کچہری کے حوالے، یا جو ہے جو رقم دیا ہے اس سے ڈبل ٹربل اس سے وصول کرتا ہے۔ یہ کون سی دینداری ہے میرے دوستو؟ امانت امانت ہے، آپ کی جو رقم جو دی گئی وہ واپس مل گئی، صاحب مکان جو ہے صاحب دکان چاہتے ہیں کہ دکان خالی کرو، خالی کر دو، قصہ ختم۔ لیکن جو ہے 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، اس کے لیے معاوضہ آپ مانگنا چاہیں، کس بنیاد پر آپ معاوضہ مانگیں گے؟ کیا حق ہے آپ کا؟ کچھ بھی نہیں میرے دوست۔ معاملات کی درستگی سب سے اہم ہے۔ دین جو ہے عبادات کا بھی نام، معاملات کا نام، صحیح معاشرت کا نام، اچھے اخلاق کا نام۔ پریکٹیکل طور پر اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، اسلام اس سے پھیلتا ہے میرے دوستو، ورنہ اسلام کی بدنامی جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، تم میں سے اچھے لوگ کون ہیں؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں، عادات اچھے ہوں، گفتار میں، کردار میں کسی قسم کا کوئی فرق ہی نہ ہو۔ اب جو ہے ہمارے صحابہ کے زمانے میں جو چیز تھی، لوگ جو مسلمان ہوتے تھے صحابہ کے قول و قرار کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر یہ سب چیزیں تھیں۔ لیکن آج کا مسلمان اگر آپ جو ہے اسے دیکھیں گے تو صحیح معنی میں وہی بات ہوتی ہے کہ صحیح تعلیمات تو قرآن اور حدیث میں ہیں، لیکن مسلمان اس سے بہت دور ہیں۔ تو لہذا دینداری یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نمازوں کے پابند رہے، بھائی بہنوں کا حق مار رہے ہیں آپ، والد صاحب کا انتقال ہو کر زمانہ ہو جاتا ہے، وہ ترکہ بڑھتا ہی نہیں ہے، بہنوں کا حق اچھے اچھے گھروں میں لوگ دیتے ہی نہیں ہیں۔ معاملہ ایسا ہے، بھائیوں کا حق، بہنوں کا حق۔ کل پرسوں ہی ایک مسئلہ آیا تھا، اس کووڈ-19 میں جو ہے باپ کا انتقال ہوا، اس کے بعد بڑے بیٹے کا انتقال ہوا، بچے بھی نہیں تھے، کچھ لوگ ہیں جو باقی لوگ ہیں۔ اب جو ساس جو ہے بہو کے جو زیورات جو شادی میں جو دی تھی وہ جو واپس لے کر رکھ لیتی اپنے پاس، کس بنیاد پر بھائی؟ شادی میں ہم جو بھی زیورات لڑکے کو دیتے ہیں یا لڑکی کو دیتے ہیں، جو ساز و سامان دیتے ہیں، وہ ایک تحفہ ہے، تحفے میں واپسی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، چاہے طلاق ہو جائے، چاہے خلا ہو جائے، چاہے وفات ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیے عورت کے لیے دشمن بنی ہوئی ہے کہ میرا بیٹا ہی چلے گیا، اس کے زیورات وہ میرا ہی حق ہے۔ ساس جو ہے پورے زیورات لے کے اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ یہ کیسا زمانہ ہے دیکھو میرے دوستو، کہ وراثت کے معاملے میں، ترکے کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں، معاملات کے اندر بگاڑ ہی بگاڑ ہے میرے دوست۔ دین یہ نہیں ہے، دین یہ چاہتا ہے کہ پائی پائی کا حساب آپ کے پاس صاف صاف ہونا چاہیے، امانت داری آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ کسی کا حق مارنے کا نام جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ جو اچھے مسلمان ہیں۔ فرمایا لا دین لمن لا امانت لہ، اس کے دینداری کا کیا بھروسہ ہے جس کے پاس امانت داری ہے ہی نہیں۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کے پاس زبان کا، وعدے کا، قول و قرار کا کوئی پاس و لحاظ ہی نہیں ہے، اس کی دینداری کا کیا بھروسہ؟ دین معاملے کا نام ہے، امانت داری کا نام ہے، صحیح معنی میں یہی چیز ہے میرے دوست۔ ایک ایک پیسے کا حساب آپ کے پاس لکھا ہوا ہو، ہر ایک حق صحیح صحیح ادا کریں، بال بچوں کے ساتھ صحیح معاملہ،
صحیح صحیح معاملہ کریں، انصاف کا معاملہ کریں، بچوں کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کریں، اور گھر میں خصوصاً ہماری مائیں ہماری بہنیں بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت پر توجہ دیں، زبان صحیح سکھائیں بچوں کو، شائستہ زبان، اخلاق کسے کہتے ہیں، نماز کے طور طریقے، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، ہر جو چھوٹی چھوٹی جو عبادتوں کے جو متعلق جو احکامات ہیں یہ سب سکھانے کے کام ہیں۔ اگر ماں اگر صحیح معنی میں بچوں پر توجہ دیتی ہے تو سمجھیے کہ وہ بچہ مستقبل میں اچھا سے اچھا پکا مسلمان، سچا مسلمان بنتا ہے۔ گھریلو ماحول کے اندر اسلام کو مکمل طور پر نافذ کرنا ہے، ہماری ذات میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں دین کے اندر عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، ہر لحاظ سے یہ ہے اسلام کا جامع تصور۔ اسی لیے قرآن میں آپ بار بار سنتے ہیں نکاح کے موقع پر یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، صحیح بات کہو، سچی بات کہو، درست بات کہو، نتیجہ کیا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، زبان کی سچائی، قول و قرار میں صحیح ہونا، عملی میدان میں صحیح ہونا، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اخلاق پر توجہ دینا، بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کا صحیح انتظام کرنا، یہ سب جو ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ خاص کر کے اسلام کو اچھی طرح سمجھو، اسلام ایک دین رحمت ہے، ایک نظام حیات رکھتا ہے اپنا، کسی کلچر سے آپ کو مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانے کا، پینے کا سب طریقہ اسلام سکھاتا ہے، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، ہر چیز میں اسلام جو رہنمائی کر رہا ہے اسے فالو کرنا ہے میرے دوستو، ہماری عملی زندگی میں اسلام داخل ہو جائے۔ یہی فرمایا وقال اننی من المسلمین، ہر شخص کہے دیکھو میں ہی مسلمان ہوں، اسلام کو سمجھنا ہے تو میری زندگی میں دیکھو، قول و قرار میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، پریکٹیکل طور پر میں سب کچھ صحیح معنی میں اسلام کا پابند ہوں۔ ہر مسلمان کو دینداری کے ساتھ ساتھ عبادات میں، معاملات میں، سب میں جو صحیح ہونا ضروری ہے، اور خاص کر کے ظلم کبھی قابل برداشت نہیں ہے میرے دوست، کسی پر ظلم نہیں کر سکتے آپ۔ ظلم جو ہے حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، چاہے باپ کرے، چاہے ماں کرے، چاہے بچے کریں، ظلم ظلم ہی ہوتا ہے، اور ظلم کا انجام برا ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، دیکھو میں نے زندگی میں دو حضرات کو ہمیشہ تلاش کیا، میں نے کبھی ان دونوں کو نہیں پایا، ایک شخص ظلم کیا ہو اور ظلم کے انجام سے بچ گیا ہو، دوسرا شخص وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو پھر وہ کنگال اور فقیر ہو گیا ہو، مجھے ایسا شخص نظر نہیں آیا۔ دینداری یہی ہے میرے دوستو، ظلم کسی پر مت کرو، خود اللہ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، فلا تظالموا، آپ لوگ بھی کسی پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، انجام اچھا نہیں ہوتا۔ فرعون گزر گیا، حامان گزر گیا، تباہ ہو گیا، قارون گزر گیا، نمرود گزر گیا، وقت کے بڑے بڑے ظالم، ایک دور تھا ان کا، لیکن انجام برا ہی ہوا۔ ذکر خیر کے بجائے ذکر شر ہی ہوتا ہے ظلم کا، اس لیے ہر ایک کا حق ادا کرو، عبادات کے اندر کمال پیدا کرو، عقائد کے اندر پختگی پیدا کرو، معاملات کی درستگی پر توجہ دو، دین اور دنیا کی سعادت ہمارے قدموں میں چومے گی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو بھی اپنے دین کو سمجھ کر اسی کے مطابق جینے اور مرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل